مرگ 7 سیل کے لیے بھی دی تھی جی آپ نے ہاں عام طور پر سیل میں استعمال نہیں ہوتی، مگر وہ جو مریضہ تھی جس کی چھاتی میں سوراخ ہو گئے تھے، اور مجھے یاد ہے منور نے بھی اس کے ایکس رے وغیرہ کروا کے دیکھے تھے، اور ایلوپیتھ ہمارے اپنے ایم ڈی ڈاکٹر نے بھی، اور مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کی حالت قابل اصلاح نہیں رہی، کیونکہ کیوٹیز ہوتی ہیں نا پیدا لنگز میں، اس کو مرض کھا جاتا ہے لنگز کے ٹکڑے اور وہاں خلا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب عام طور پر ایلوپیتھک سائنس میں اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا گیا کہ یہ کیوٹیز بھر جائیں اور سمجھتے ہیں بس ختم ہے، یہ مریض کا علاج نہیں ہے۔ اس کی علامتیں کچھ میں ہمیشہ دوائیں، بعض مختلف دوائیں اس وقت سوچتا ہوں جب ایک مریض آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میں نے ایلوپیتھک بھی علاج بہت کرایا ہے، ہومیوپیتھک بھی کرایا ہے، تو ہومیوپیتھ تو ہمارے وہاں بتاتے نہیں دواؤں کے نام، اس لیے مجھے کوئی اور سوچنی پڑتی ہے، کیونکہ پتہ ہے روزمرہ کی دوائیں تو ہر ہومیوپیتھ دے ہی دیتا ہے، اگر روزمرہ کی دواؤں کے قبضے میں یہ مریض ہوتا تو وہ اچھا ہو چکا ہوتا اب تک، اس لیے پھر مزید گہری تحقیق سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب علامتیں بتاتا ہے تو یاد بعض باتیں وہ خود دوائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک مریضہ تھی جس کو میں نے مرک سال 1000 میں اور کالی کاپ 30 میں دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند مہینے کے استعمال کے بعد جب اس نے ایکس رے کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری کیوٹیز ہیں ہی نہیں، اس نے کہا یہ میرے ایکس ریز ہیں، اس نے کہا یہ کسی اور کے ہوں گے، ہم نہیں مانتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پھر ربا لے کے آئی ہسپتال میں، ہمارے دکھائے گئے وہ معاذ نے، بالکل ٹھیک بات تھی، بھر چکے تھے زخم۔ تو روٹین میں بعض دفعہ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے آنکھیں کھول کر دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض مریض ایسے ہیں جن پر بعض غلط دوائیں پردے ڈال دیتی ہیں، یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے۔ ایک آدمی نے غلط سلط علاج کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بیماری بھی بگڑ گئی اور دوائیں پہچانی نہیں جاتی پھر، تو ایسی صورت میں شروع سے بات کرنی پڑتی ہے، کس طرح شروع ہوئی تھی بیماری، کیا ہوا تھا، اور وہ اگر وقت ہو آپ کے پاس توجہ سے سنیں تو اس کی ہسٹری میں کوئی نہ کوئی بات ایسی سمجھ آ جائے گی کہ پتہ چلے گا کہ یہ اصل فلاں بیماری سے دوا سے تعلق تھا اور یہ علامتیں بعد میں بنی ہیں۔